اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ جنگ بندی کو لے کر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل جو تقریباً 8 مہینوں سے آتنکواد کا ننگا ناچ غزہ اور فلسطین میں کھیل رہا ہے، اسرائیل نے کہا ہے کہ مجاہدین حماس سے مذاکرات کی خاطر غزہ پر ہم حملہ نہیں روکیں گے۔ وہیں پر حماس کا یہ کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا کے بغیر کسی بھی معاہدے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یعنی اسرائیل نے حماس کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے بدلے میں غزہ پر حملہ روکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے قطر نے کہا ہے کہ اس نے فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کو امریکہ کی حمایت سے جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ 8 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں اس وجہ سے ناکام ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا اعلان کردہ ہدف حماس کو ایک حکمران اور فوجی طاقت کے طور پر ختم کرنا ہے، اور حماس نے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گی اور اسرائیل پر مزید حملہ نہیں کرے گی۔ تو خیر، یہ دونوں بیانات کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس سے بات چیت کی خاطر غزہ پر حملہ ہم نہیں روکیں گے، وہیں پر حماس کا یہ کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کے نکلنے کے بغیر کسی بھی معاہدے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یعنی حماس کا بھی کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہوگی اور اسرائیلی فوج یہاں سے نکلے گی، تب جا کر جنگ بندی کے اصول پر عمل کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ UNO کے اسکول پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں ہوئے حملے میں 37 فلسطینی پھر شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں موجود ایک ہاسپٹل نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر کیے گئے فضائی حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 37 کے قریب ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق حملے کا نشانہ بنائے گئے اسکول کے بارے میں فوج نے کہا کہ اس میں حماس کا کمپاؤنڈ تھا۔ دیر البلا میں موجود الاقصی مارٹرز ہاسپٹل نے کہا کہ UN اسکول پر حملے کے 37 شہداء
वहां लाए गए, जबकि उससे कबल हमास के मीडिया ऑफिस ने बताया था कि हमले में 27 शहरी शहीद हुए हैं। इजरायली फौज ने कहा कि एक फाइटर जेट ने नसीरात के इलाके में मौजूद अक़वाम मुत्तहदा की फलस्तीनी पनाह गजीनों की हिमायत करने वाली एजेंसी UNRWA के स्कूल के अंदर बनाए गए हमास के कंपाउंड को ठीक निशाना बनाया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि NGO इंटरनेशनल मेडिकल ने अपना 160 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड हॉस्पिटल रिफा से अपने दैर अलबला में मौजूद मरकज में मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद गज्जा के साहिल पर वाक़े रिफा से मुल्हका अल मवासी में रेड क्रॉस का फील्ड हॉस्पिटल इलाके में मुकम्मल तौर पर काम करने वाला वाहिद मरकज सेहत रह गया है। लेकिन यह खबर बता रही है कि इजरायली आतंकवाद कितने बड़े पैमाने पर जारी है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 8वीं बार अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का रुकन बनने के लिए पुरअज़्म हैं। जुमेरात को होने वाले इंतखाबात में अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त पर पाकिस्तान रिकॉर्ड 8वीं बार मुंतखब होने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान एशियाई ममालिक के ग्रुप से मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार के तौर पर हिमायत हासिल कर चुका है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहदा के तमाम रुकन ममालिक इस वक्त 15 रुकनी सलामती कौंसिल में 5 गैर मुस्तकिल अरकान का तकर्रुर करने में मसरूफ है। दावेदारों में डेनमार्क, यूनान, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया शामिल हैं। हर इलाकाई ग्रुप ने इस बिला मुकाबला दौड़ में एक उम्मीदवार पेश किया जिसे क्लीन स्लेट कहा जाता है। ख्याल रहे कि सलामती कौंसिल 15 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिसमें 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान शामिल हैं। और अब पाकिस्तान 8वीं बार अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का रुकन बनने के लिए पुरअज़्म हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आयरिश रुकने पार्लियामेंट थॉमस गोल्ड गज्जा जंग की हवलनाकियों पर शदीद बरहम है। यानी जिस तरीके से नेतन्याहू और इजरायली आतंकवादी फौज ने गज्जा में 13,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया और 40,000 आम इंसानों को मार दिया, और गज्जा में जिस तरीके से तबाही इजरायली आतंकवादियों ने मचाई है और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मचाई है, इसको लेकर आयरिश रुकने पार्लियामेंट थॉमस गोल्ड ने बयान दिया है कि मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू जहन्नम में जलेगा। आयरलैंड के रुकने पार्लियामेंट थॉमस गोल्ड पार्लियामेंट में गज्जा जंग की हवलनाकियां बयान करते हुए शदीद बरहम हो गए और उन्होंने खुलकर यह कहा कि मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू जहन्नम में जलेगा। गज्जा में मजलूम फलस्तीनियों पर जारी इजरायली दरिंदगी पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए थॉमस गोल्ड ने यह कहा और उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। और उन्होंने बकायदा गज्जा में जो हवलनाकी है, जो तबाही है, इसकी वीडियोस भी लोगों को दिखाया। उन्होंने मजीद कहा कि इजरायली हुकूमत औरतों, मर्दों और बच्चों को जिंदा जला रही है और दुनिया खामोशी से खड़ी यह सब तमाशा देख रही है। आयरिश रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि गज्जा में 35,000 मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए, जिनमें 15,000 तो सिर्फ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो बेदरे कत्ल कर दिए गए। ये सब नाकाबिले यकीन है। उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि गज्जा में जो नस्ल कुशी हो रही है, वहां से एक तस्वीर ऐसे बच्चे के सामने आई जिसका सर तन से जुदा कर दिया गया और इजरायली हुकूमत ये कह रही है कि ये सब गलती से हुआ। खैर, उन्होंने इन तस्वीर को दिखाते हुए ये कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू जहन्नम में जलेगा। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है रशिया के सदर पुतिन को लेकर। जी हां, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सलामती को, अगर हमारी सलामती और सिक्योरिटी को अगर कोई खतरा हुआ तो फिर हम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं।
روس کے صدر پوتن کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک سمجھتے ہیں کہ ماسکو کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، تاہم نیوکلیئر میں واضح ہے کہ اگر روس کی سلامتی اور خود مختاری اور سیکورٹی کو خطرہ ہوا تو کسی بھی ہتھیار کا استعمال قابل قبول ہوگا۔ روس کے پریزیڈنٹ نے یہ بات غیر ملکی صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ یوکرین جنگ کے اب تک حاصل نتائج سے متعلق امریکی صحافی کے سوال پر پوتن نے کہا کہ روس نے ان لوگوں کے لیے اپنا فرض ادا کیا ہے جنہوں نے فوجی بغاوت سہی اور جنوب مشرقی یوکرین میں جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ پوتن کا کہنا تھا کہ جنگ ختم کرنا ہے تو مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کریں اور امن عمل میں رکاوٹ نہ بنیں، اور اگر یاد رکھیں کہ اگر روس کو اگر کسی بھی طریقے سے روس کے امن اور سیکورٹی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو پھر رشیا ہر وہ ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو تباہی مچائے گا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر خونی، مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔